الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی اللہ کریم نے سعادت دی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کے بارے گفتگو چل رہی تھی، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے بہت کم عطا کیا ہے، اور وہ امر ربی ہے۔ مصطفیٰ سے بھی سوال پوچھتے تھے، اور یہ انسان اس کے متعلق تگدو کرتا ہی رہا ہے۔ علم تھوڑا ہے، اس کے باوجود وہ تھوڑا بھی بہت ہے۔ امر ربی کا علم بھی بہت ہے، بے شک اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو یہاں ہم اس آیت کے حوالے سے پہنچے تھے، فلسفہ موت و حیات۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی تم میں روح نہیں ہوتی، میں اس کو کھینچ لیتا ہوں، اور موت کی حالت میں بھی میں کھینچ لیتا ہوں۔ پھر جس کو میں موت کا دنیا میں موت کا اطلاق پکا کر دیتا ہوں، پھر میں دنیا میں پھر قبر سے پہلے اس کی روح کو واپس جسم میں نہیں بھیجتا۔ جب تم دفنا دیتے ہو نا، پھر چلیے وہ ایک پھر الگ سسٹم ہے برزخی زندگی کا۔ پھر قیامت والے دن روح اسی جسم میں پہنچی جائے گی۔ البتہ نیند میں بھی روح جسم میں نہیں ہوتی، ایک کو ہم مردہ کہہ دیتے ہیں، ایک کو ہم زندہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ حیات بھی عجیب و غریب ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ کچھ تصوف میں ایسے لوگ ہیں جو ریاضت سے، مجاہدات سے، پریکٹس سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مشق سے روح کو تھوڑا سا اختیار میں لے آتے ہیں۔ وہ اپنے جسم سے روح کو الگ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں اختیاری موت۔ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں پریکٹس کی بات ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان والے کر لیتے ہیں، نہیں، یہ پریکٹس ہے، انسانی جسم میں پریکٹس ہے۔ روح اور جسم کے درمیان جو روح واسطہ ہے، جسم اور روح جو ہے، یعنی زندگی اور موت کے درمیان روح جو واسطہ ہے، اس کو جسم سے نکالنے کی بھی پریکٹس ہے، اختیاری ہے تھوڑا سا۔ اللہ نے تھوڑا اختیار دیا ہوا ہے نا، ہے تو سارا اسی کی کنٹرول میں، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں، آپ نیٹ پہ دیکھیں، یہودی کہہ رہا ہوں، یہ یوگی جو ہوتے ہیں، یوگا کرنے والے، پھر یہ جو ہندوؤں کے ہیں پنڈت وغیرہ، یا ان کے جو یہ کرتب جو کرتے ہیں، مداری وغیرہ، تو اب یہ دیکھیں انہوں نے نا پریکٹس کی ہوتی ہے۔ سری لنکا میں باقاعدہ ان کے ادارے ہیں، بدھ مت جو ہیں، یہ آپ دیکھیں گے قبر میں لیٹا ہے بندہ، اب وہ سانس بند کیے ہوئے ہے، سانس بند جس کو مزور نہیں ہے، 6 مہینے لیٹے رہتے ہیں، بن کھائے بن پیے کچھ، پھر وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر موویز بنتی ہیں۔ پھر آپ ایسے بندے دیکھ سکتے ہیں جن کا کسی حد تک جو سانس کنٹرول میں ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، جس کا سانس بڑا لمبا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سٹیمنا بڑا ہے سانس روکنے کا۔ جیسے یہ قوال ہوتے ہیں، موسیقار ہوتے ہیں، انہوں نے سانس کی پریکٹس کی ہوتی ہے۔ یا یہ پھیری والے دیکھیں، سارا دن آوازیں لگاتے رہتے ہیں، ان کے گلے نہیں خراب ہوتے۔ بے شمار آپ کے پروفیشنل آپ کے ارد گرد مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ اختیاری اپنے آپ کو موت طاری کر لینا، اس قسم کی موت اختیاری کہلاتی ہے، کہ انسان کے تھوڑا سا کنٹرول میں ہے کہ روح کو جسم سے فار دا ٹائم بینگ الگ کر دے۔
اور یہ مشقت سے، محنت سے، مشق سے، ریاضت سے، مجاہدے سے آ جاتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہی کر سکتے ہیں، نہیں، انسان کر سکتے ہیں سارے. اب اس امر میں اختلاف ہے کہ ارواح کی پیدائش جسم سے پہلے ہوئی یا جسم کے بعد ہوئی. یہ بات پھر اختلافی آگے روحانی طور سے. اور تصوف میں اس حالت یعنی اختیاری کو ہم کہتے ہیں انتزاع، الف نون تے ز الف عین، یعنی الف نون تا زا الف عین، انتزاع. اور انخلا یعنی الگ ہونا، جدا ہونا. عزیزان گرامی قدر، جو گروہ، دو گروہ ہوئے نا. جو گروہ کہتا ہے کہ روح پہلے تخلیق ہوئی، اس کے بھی اپنے نظریات ہیں اور دلائل کے ساتھ ہیں. اور جو کہتے ہیں روح بعد میں تخلیق ہوئی، اس کے بھی اپنے نظریات ہیں اور دلائل ہیں. ارواح کی تخلیق اجسام سے یعنی جسموں سے پہلے ہوئی یا بعد ہوئی. ایک گروہ اس میں سے اس طرف گیا ہے کہ ارواح کی تخلیق اجسام سے یعنی جسموں سے پہلے ہوئی. ان کی دلیل قرآنی آیت ہے. وہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یعنی ترجمہ کیا آیت کا؟ سورہ دہر کی آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا ہی نہیں، تو تذکرہ کس کا؟ تو ظاہر ہے کہ قابل ذکر چیز اس وقت ہوا جب اس کو جسم دیا گیا، پھر ہوا نا. اب روح کو تو کوئی نام نہیں رکھتا. جسم کے ساتھ جب روح ہوتی ہے، زندہ انسان اس کا ہی نام رکھتا ہے. مردے کا بھی کوئی نام نہیں رکھتا. اگر بچہ پیدا ہوا ہے پیٹ سے مردہ ہے، یا شریعت کے مطابق چونکہ اس کو 7ویں دن نام رکھنا ہوتا ہے، بلانا ہوتا ہے 7ویں دن، تو 7 دن سے پہلے اگر وہ فوت ہو جائے تو یقیناً وہ بے نام ہی ہے نا، اس کا کوئی نام نہیں ہے. تو یہاں قرآن کریم نے فرمایا هل علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، شے ہی کوئی نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ قابل ذکر چیز اس وقت ہوا جب اس کو جسم لگ گیا. اس آیت میں جو حین من الدہر کے کلمات ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ کس چیز پر گزرا؟ جو انسان پر وقت گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز کو، تو وہ پھر کس چیز پر وقت گزرا ہے؟ کیونکہ پیچھے ہے هل أتى على الإنسان ہے، لس انسان کا ہے. تو جب ذکر نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا نہیں. آخر جس پر وہ وقت گزرا ہے اس چیز کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، تب ہی وقت گزرے گا نا اس پر. جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو وقت کیا گزرا؟ کچھ بھی نہیں گزرا، وہ ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جس چیز پہ وقت گزرا ہے وہ چیز تھی. ورنہ یہ سوال ہوگا کہ پھر وقت کس شے پہ گزرا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ تو کہہ دیا حل علی انسان ہے کہ انسان پر کیا ایک ایسا وقت نہیں گزرا. حل علی الانسان حین من الدار، زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اجسام کے ساتھ، جسموں کے ساتھ روح کا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں. لہذا اس گروہ نے جو اجسام سے پہلے ارواح کی تخلیق کا قائل ہے، اجسام سے پہلے ارواح کی تخلیق کا قائل ہے، اسی طرح استدلال کیا یعنی دلیل سے پیش کی ہے. اب دوسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جسموں کی تخلیق پہلے ہوئی، روح بعد میں تخلیق ہوئی. اس نے بھی آیت سے استفادہ کیا ہے، آیت سے دلیل دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو اسلام کی اولیت کا قائل ہے،
وہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ ظاہر ہے کہ وہ اجسام تو ہو نہیں سکتے تھے، تا قیامت تک حضرت آدم کی پشت میں اجسام تو سما نہیں سکتے تھے نا۔ اب وہ روحیں ہوں گی، ان کی اولاد کو نکالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اجسام ہی ہو سکتے تھے، ارواح تو نہیں، اور اگر اجسام ہو سکتے تھے تو پھر اتنے پشتوں میں کیسے سما سکتے ہیں؟ پھر بھی کنفیوژنسی ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم حدیث مبارکہ سے استفادہ کریں گے تاکہ آیات میں آپس میں تطبیق ہو کے ایک دوسرے کی آیات تکذیب نہ کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے ان اللہ خالق ارواح العبادی قبل العبادی بالفی آمن فما تعارف منها تلف وما تناکر اختلف۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا۔ ان اللہ خالق الارواح العبادی قبل العبادی بالفی آمن، یعنی 2000 سال پہلے، فما تعارف منها ائتلف وما تناخر اختلف، اور عالم ارواح میں جن کی باہمی الفت ہو گئی انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، اور جن کا وہاں تعارف نہ ہوا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہے۔ عزیزان گرامی قدر، بحث تو بڑی مزے کی چلی ہے لیکن وقت بہت ہو گیا، کل انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔